الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ محترم سامعین کرام، والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق اور حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی بطور ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اور صاف طور پر اپنے کلام میں میراث کے احکام کو بیان فرما دیا اور اس کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت اور ابدی سعادت، اور ان احکام پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کو بھی بیان فرما دیا۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ میراث کے احکام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب دے گا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت، آخرت کی جواب دہی اور دوسروں کا حق دبانے پر ملنے والے دنیا و آخرت کے عذاب کا یقین ہوگا، وہ تو ہرگز ان احکام سے روگردانی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا دے گا۔ باقی جن مسلمانوں نے غفلت کی چادر اوڑھ کر حرص و ہوس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، آخرت کی ابدی و حقیقی زندگی ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں بہنوں کو نہیں دیتے۔ یاد رکھو، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، جیسے چوری کرنا حرام ہے۔ خدا را بہنوں کی حق تلفی سے باز آ جاؤ، ورنہ روز قیامت کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہنوں کے حقوق کی مکمل ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔